بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفتاح العارفین کے پارٹ نمبر 8 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو چشم خویش را بر بند کیوں باز، درونت تا دہد گم گشتہ آواز۔ باز کی طرح اپنی دونوں آنکھیں بند کر کے دنیا و مافیا سے بے رغبت ہو کر استغراق ذات میں کھو جا، یعنی تصور اسم اللہ ذات کے استغراق میں مستغرق ہو جا، تاکہ تجھ سے کھو جانے والی ذات یعنی خدا کی ذات تیرے اندر سے ہی تجھے آواز دے، یعنی تجھے خدا کی معرفت حاصل ہو۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دونوں آنکھیں بند کر کے دل میں کلمہ طیب کی آواز سننے کا ارشاد فرمایا تھا۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، غمض عینوں کا یا علی واسم فی قلب کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنی دونوں آنکھیں بند کرو اور اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنو۔ اگر راہ باطن میں معرفت الہی، تجلیات انوار ذات کا مشاہدہ جو اس میں اللہ کے حروف کے درمیان سے دکھائی دیتا ہے، اور مجلس خاص حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء، اولیاء، اتقیاء، درویش، فقیر، غوث، قطب اور عرب اللہ کی ملاقات اور دست مصافحہ اور تمثیل و دلیل، توجہ، وہم و خیال، قرب و وصال، علم لدنی، فتوحات غیبی اور جواب با ثواب، اللہ کا وعدہ۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس راہ طریق و طریقت میں اگر اس میں اللہ ذات اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے ساتھ غر کے فنا فی اللہ اور بقا باللہ اور معرفت مولا صحیح نہ ہوتی تو تمام باطنی سالک گمراہ اور کافر ہو جاتے۔ جو کوئی حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائل نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیات نہیں جانتا اور ممات کہتا ہے تو وہ شخص جھوٹا دیندار اور بڑا کاذب ہے، کیونکہ جو شخص حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائل نہیں وہ در حقیقت بے دین و بے یقین ہے، اور جو شخص بے یقین ہے وہ منافق، بے دین، تابع شیطان اللعین ہے۔ چنانچہ مولا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت فرض عین ہے اور دنیا کا ترک واجب ہے، اور یہ کام یقین کامل کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے یقین کی کمزوری کے متعلق فرمایا ہے، انی ما اخاف علی امتی ضعف الیقین، یعنی اگر مجھے امت کے متعلق کوئی خوف ہے تو وہ امت کے یقین کی کمزوری کا خوف ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے محبت اللہ کی رہنمائی کے لیے پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی مجھے اپنا محبوب بنا لو اور میرے پیچھے چلو تاکہ خدا تم سے محبت کرنے لگے۔ خدا اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی اور محبت کی پہچان یہ ہے کہ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
محب ہمیشہ خداوند تعالی کی قدرت کو جانے کہ خداوند قدوس حاضر و ناظر سمیع و بصیر اور علیم ہے، اور اسی طرح پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر علم، تعلیم، دست بیت اور تلقین کا کامل اعتقاد رکھتا ہو، کیونکہ جب تک کسی کو باطن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے علم، تعلیم، دست بیت اور تلقین حاصل نہ ہو تو وہ کبھی بھی علماء عامل اور فقیر کامل اور واصل باللہ نہیں ہو سکتا۔ اے مردک یعنی اے ناکارہ انسان، صحیح اور پوری کوشش کر کے مرتبہ مردک یعنی بیکارگی کے مرتبہ سے گزر کر مردانگی کے مرتبہ پر پہنچے، اور جان لے کہ مرتبہ مردک کیا ہے اور مرتبہ مرد کیا ہے۔ واضح ہو کو جو شخص شب و روز دشمنان خدا یعنی نفس اور شیطان کے ساتھ معرکہ آ رہا ہے، وہ مردک کے مرتبہ پر ہے، یعنی ایسا شخص انتہائی بیکار، قابل تمسخر ہے، اور صاحب شجاعت مرد غازی کا مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ تصور اسم اللہ ذات کی تیز تلوار سے ایک ہی دفعہ سر اغیار کا سر کاٹ دیتا ہے، اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اغیار کی طرف سے ہر طرح کی تشویش و پریشانی سے امن و استحکام مل جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے الاستقامت فوق الکرامت، یعنی استقامت، امن و سکون، کرامت و مقامت کسی بھی آزاد مار کا رائی و مقابلہ سے بہت تیز ہے، کیونکہ ریاضت کا تعلق رجوعات خلق سے ہے اور راز کا تعلق مشاہدہ خالق سے ہے، یعنی ریاضت سے مخلوق اور راز سے خالق تک رسائی ہوتی ہے۔ تو پھر مرشد کامل تو وہ ہوا جو بے ریاضت روز اول راز بخشے، ورنہ پیروں میں تو اکثر پیر ایسے ہیں جو اہل دکان، بے عقل، وحشی حیوان، محض آباء و اجداد کے نام و ناموس پر مغرور، خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور تر دور ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ہاتھ میں بمثل حجام کینچی ہے، جس سے مریدوں کے بال کاٹتے ہیں، جبکہ وہ خود بھی ان کے مرید بھی مطلق بے باطن اور بے معرفت مولا ہیں۔ لہذا اس طرح کے پیروں کا مقام محض ایک حجام کے سوا کچھ نہیں۔ تاہم تمام پیر یعنی کامل و مکمل پیر صاحب تاثیر روشن ضمیر تو وہ ہے جو یا تو ایک ہی نگاہ سے یا اگر کینچی سے مرید کے بال کاٹے بھی تو اسے فوراً روشن ضمیر کر دے اور معرفت مولا تک پہنچا دے، کیونکہ خدا اور بندہ خدا کے درمیان پہاڑوں اور دیواروں کی طرح کا کوئی حجاب و پردہ حائل نہیں۔ اگر خدا اور بندہ خدا کے درمیان کوئی حجاب و پردہ ہے تو وہ پردہ پیاز کی ایک معمولی سی جھلی کی نسبت ہے۔ تو پردہ پیاز کو ہٹانا اور پھاڑنا کچھ بھی مشکل و دشوار نہیں، اگرچہ یہ کام پیر و مرشد کی نظر کا ہے، مگر وہ پیر و مرشد جو کہ کامل اور صاحب راز ہے۔ لہذا اے طالب، اگر تو فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ کے در پر آئے تو فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ کا دربار کھلا ہے، یعنی فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ طالبان حق کو حق تعالیٰ کی ذات تک پہنچانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اور اگر نہ آئے تو حق تعالیٰ بے نیاز ہے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ کوئی چیز بھی آدم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے خلیفہ مقرر کیا؟ چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اسی طرح کوئی چیز اولاد آدم کے مرتبہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی کہ اولاد آدم کو ہی اللہ تعالیٰ نے عظمت عظیم عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں فرمان خدا ہے
वलक़द करमना बनी आदम, और हमने बनी आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी इज्जत अता की है। और हक सुब्हानहू तआला ने जिस कदर भी नेमतें, इज्जतें, लज्जतें और दीगर जो कुछ भी पैदा किया है, महज आदमी के लिए पैदा किया है। और अल्लाह ताला ने आदमी को सिर्फ अपने लिए यानी अपनी इबादत, अपनी शनाख्त और अपनी मार्फत के लिए पैदा किया है। लिहाजा अल्लाह की मार्फत को पाना ही मकसद हयात है, ना कि खाना पीना वगैरह। नाज़रीन व सामाईन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे इंशाल्लाह इसी किताब के पार्ट नंबर 9 के साथ। उस वक़्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।